اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ ویور، اس سے پہلے ہم نے آپ کو کان، ناک، آنکھ، گلا وغیرہ کے امراض کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم آپ کو دانتوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، بہت جلدی خراب نہ ہوں۔ لہذا یہ ہے کہ دانتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے دانتوں کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ رات سوتی دفعہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کر کے برش وغیرہ کر کے سو جائے کریں، اور صبح ناشتے کے بعد دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ برش جو استعمال کرنا چاہیے وہ ذرا نرم ہو۔ بہت زیادہ سخت برش جو ہے وہ مسوڑوں کو نقصان دیتا ہے، مسوڑوں میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جتنا نرم برش ہوگا اتنا اچھا رہے گا۔ اچھی کمپنی کی ٹیوب وغیرہ یوز کریں۔ عام بازاری ٹیوبیں جو ہیں وہ نقصان دیتی ہیں دانتوں کے لیے، یہ نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں کو بہت زیادہ گرم چیز کھانے سے بچایا جائے، اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیز بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ وہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ دانتوں کی حفاظت کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں جتنا ہو سکے ہر وقت صاف ستھرا رکھا جائے۔ ہمیشہ جو 5 وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جو لوگ، ان کے دانت جلدی خراب نہیں ہوتے، کہ وہ 5 وقت انہیں صاف ستھرا اور دھوتے رہتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ دانتوں کو جس قدر صاف رکھنے کی کوشش کی جائے اتنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی حفاظت کرنے کے باوجود بھی دانتوں میں جو ہے مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، جیسے پیوریا ہو گیا، اور دانتوں سے خون آنا ہو گیا۔ اس کے علاوہ دانتوں میں پپڑی سی جم جاتی ہے، وہ ہو گئی، پلاس سی آ جاتی ہے، وہ ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق معدے سے بھی بہت ہے۔ خوب غذا کو چبا کر کھانا چاہیے، اور اسے ہاضمہ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ہاضمہ صحیح نہیں ہوگا تو غذا صحیح ہضم نہیں ہو رہی، وہ بھی دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، دانت اس سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی کافی عوامل ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جس قدر آپ دانتوں کو صاف رکھ سکتے ہیں اتنا آپ کی دانتوں کی عمر جو ہے بڑھ سکتی ہے، عمر زیادہ ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر دانتوں میں آپ لاپرواہی برتتے ہیں تو آپ کے دانت کبھی بھی صحت مند یا کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ ان میں لامحالہ کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ ٹھنڈا گرم لگنا یہ عام بیماریاں ہیں۔ اگر دانت تو خدا نہ خواستہ ان میں کوئی ہو جائے تو بہترین ایک ٹپس ہے، نسخہ ہے۔ بہت بڑے ایک امیر آدمی جو ہے اسے یوز کرتے تھے، نامور سیاستدان تھے، وہ اسے یوز کرتے تھے۔ میں نے بھی اسے بہت جگہ پہ آزمایا ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ ویور، آپ کی خدمت میں بھی حاضر کرتا ہوں، آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ 1 چٹکی نمک کی لیں، اس میں 2 قطرے سرسوں کے تیل کے ڈال لیں، ان کو تلی کے اوپر مکس کریں، اور رات سوتی دفعہ اور صبح ناشتے کے بعد انگلی کی مدد سے جو ہے نا آپ لگا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ دانت کس قدر صاف ستھرے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بجائے بازاری ٹیوبیں وغیرہ استعمال کرنے کے، یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے، اور بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کے جو ساری زندگی اسے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں میں بہت ساری اور بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں ماس کھولا وغیرہ شامل ہے۔ یہ دانتوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ مرض ہے۔ اس میں دانتوں کے روٹس جو ہیں ان میں بھی پڑ جاتی ہے، اور وہ ایسے دانتوں کو خراب کرتی رہتی ہے یا کھاتی رہتی ہے، جس سے دانتوں میں درد بھی ہوتا ہے۔ دانتوں میں کئی وجہ سے درد ہوتا ہے، جن میں سب سے بڑی وجہ کھانا پینا ہے، اور دانتوں کی بے حفاظتی ہے، دانتوں کی حفاظت نہ کرنا، یہ اس چیز میں شامل ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور دانتوں میں جو خول ہو جاتے ہیں، دانتوں کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے۔ لہذا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو ان سب باتوں سے بچایا جائے، اور اگر ہو جائے تو اس کا فوری کوئی اچھا سا علاج کرایا جائے۔ یہ جو نمک اور
अपना सरसों के तेल वाला टोटका है, ये बहुत उम्दा है। इसे अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाल्लाह दांतों की कोई शिकायत नहीं रहेगी। दांतों का बड़ा ताल्लुक है, मैदे से बड़ा ताल्लुक है, और मैदे का दांतों से ताल्लुक है, दांतों का मैदे से ताल्लुक है। अगर आप चबा चबा के अच्छी तरह की ग़िज़ा खा लेते हैं तो मैदा उस ग़िज़ा को बहुत जल्दी हज़म करता है, जो कि आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। और अगर आप लापरवाही से और दांतों की खराबी की वजह से या दांतों में दर्द है या किसी वजह से सही अच्छी तरह ग़िज़ा को नहीं चबा सकते हैं तो दांत जो है वो आपके मुंह में है, दांत मैदे में नहीं है कि वो वहाँ जाके हजम कर लेंगे। जो हमारे दांत जितना पीस के हमारी ग़िज़ा को ये मैदे में पहुँचाते हैं, उतना ही मैदे पे अगर सही चबाई गई ग़िज़ा है तो मैदे पे बोझ कम पड़ेगा, अगर नहीं तो मैदे पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से मैदा भी ख़राब हो सकता है। लिहाजा आज हमने दांतों के बारे में आपको आगाही दी है, दांतों के बारे में आपको बताया है। लिहाजा आप इन बातों पे अमल करके दांतों की हिफाजत कर सकते हैं और चाकू चबंद और तंदुरुस्त और सेहतमंद रह सकते हैं। तो इसके साथ ही भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपका हामी और नासिर हो।